کہ یحدثنا محمد، کہ یہ محمد ہم سے یہ بیان کرتے ہیں کہ انا ناقۃ فلان بوادن کذا و کذا، کہ فلانے کی ناقہ فلاں وادی کے اندر ہے، وما یدریہ بالغیب، یہ محمد علم غیب کیا جانے۔ اس منافق نے اعتراض کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر۔ ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ اعتراض کیا منافق نے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کو نازل فرمایا۔ اس میں کیا ہے اب دیکھیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور ضرور اگر آپ ان سے سوال کریں گے، یعنی جب اے حبیب آپ پوچھیں گے کہ تم نے میرے ساتھ تم ایسا مطلب الٹی سیدھی باتیں بولتے ہو کہ محمد کیا علم غیب کو جانے، انما لا یقولن، تو ضرور یہ کہیں گے کہ انما کننا نخوض ونلعب، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ویسے ہی بس تھوڑا کھیل کود کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین کی اس اعتراض کے جواب میں فرمائیے کہ باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالی اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ اتعتذروا، کیا تم اب عذر پیش کرتے ہو؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، بے شک تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ تفسیر طبری میں، تفسیر در منصور میں اور ابو بکر بن ابی شیبہ کی روایت نقل کی گئی ہے کہ منافق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کیا تھا، آپ کے ناقہ کی خبر دینے پہ اعتراض کیا، تب یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم پر علم غیب کے سلسلے میں اعتراض کی بنا پر اس شخص کو، اس منافق کو کافر قرار دیا گیا۔ اس لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر وسعت علمی کے علوم غیبیہ کا مطلقاً انکار کر دیں، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ایک شخص نے یہ انکار کیا تو اس کے اوپر یہ حکم لگا۔ یہ اگر روایت آپ کو دیکھنی ہو یہ پوری تفسیر وغیرہ تو جامع البیان جو تفسیر طبری کہلاتی ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 196 ہے۔ یہ حوالے سارے میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اگر ممکن ہو آپ سے نوٹ کر لیں اور پھر جب آپ چیک کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ تمام حوالے ان کتب میں اپنے مقام پر نظر آئیں گے۔ اور اگر در منصور میں آپ دیکھنا چاہیں تو جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 210 پر آپ کو یہ روایت ملے گی۔ میں اب یہ ہم نے سارے دلائل آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ دو قسم کے دلائل سامنے آئے۔ ایک دلیل آئی اللہ تبارک و تعالی کے لیے علوم غیبیہ کے حصر پر کہ صرف اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس طرح ظاہری مفہوم یہی ہے۔ اور دیگر ہم نے اکابرین اسلام کے تصریحات بھی بیان کی، ان کے اقوال بھی بیان کیے اور وہ آیات بھی ذکر کر دی کہ جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوبان بارگاہ کے بارے میں یہ واضح طور پہ بیان فرمایا کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے انہیں علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اور وما ہوا علی الغیب بضنین کا جو یہ آیت کریمہ ہے تو بہت ہی مطلب واضح اس بات پر آیت ہے کہ نبی علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو اس ظاہری ٹکراؤ کی بنا پر بہت ہی پریشانی بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کسی کی نظر صرف اس دلیل پر پڑتی ہے جو غیر اللہ کے لیے علم غیب کی نفی پر مشتمل ہوتی ہے، اس سے اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے علم فقط اللہ کو، علم غیب کسی اور کے لیے تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی نظر پڑتی ہے اس آیات کریمہ پر جن میں غیر اللہ کے لیے علم غیب کا ثبوت ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جو ثبوت ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ دونوں قسم کے دلائل سب کے سب سامنے رکھے جائیں اور پھر ان دلائل سے صحیح نتیجہ اخذ کرنے کے لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ اور میں اپنی طرف سے نتیجہ مقرر نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پھر صحابہ کرام کی تفسیر کیا کہتی ہیں، پھر اکابرین اسلام کی تفسیر کیا کہتی ہیں، اور اس کے بعد ہم عقل کو بھی دخل دیں گے کہ کیا ایک آیت کا یہ معنی متعین کرنا جو ظاہری طور پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کوئی بات بیان نہیں فرماتا کہ جو عقل سلیم کے خلاف ہو۔ یعنی ہوتا ہے کہ بعض احکام سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن وہ احکام ہیں، خبریں جو بھی اللہ نے دی ہیں وہ ایک حقیقت حال کے خلاف نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام
بہت ہی نفیس کلام ہے جو بالکل عقول اور ہماری طبیعت سلیمہ اس کو قبول کرتی ہے. لہٰذا پھر ضرور ہم یہی کہیں گے جب عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی اور اس میں اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں تو پھر ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کچھ اور ہوگا. لیکن وہی بات کہ ہم صرف عقل سلیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے معانی متعین نہیں کر رہے. ترتیب میں نے آپ کو بتائی، پہلے قرآن سے ہم دیکھیں گے، پھر احادیث سے دیکھیں، نبی کریم کے قول سے دیکھیں، صحابہ کرام کے افعال و اعمال سے دیکھیں، اس کے بعد عقل سلیم کو بھی ساتھ ملا لیں اور تب کہیں جا کر کوئی صحیح معنی متعین ہوگا. چنانچہ ان دونوں قسم کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے علماء اسلام نے علم غیب کے بارے میں جو عقائد متعین کیے ان کو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلا عقیدہ تو یہ ہے، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہر صفت 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوتی ہے. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات ذاتی ہیں. ذاتی کا مطلب کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، جبکہ مخلوق کی تمام صفات عطائی ہیں. نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات قدیم ہیں اور ہماری قدیم نہیں ہے بلکہ پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، گویا کہ مخلوق ہیں. یا اسے حادث بھی کہتے ہیں، جیسے ہم نے وضاحت سے بتایا تھا کہ حادث کہتے ہیں نوپید شے کو، نئی پیدا ہونے والی چیز کو جو پہلے نہیں تھی پھر معرض وجود میں آئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہماری عطائی، اس کی قدیم ہماری حادث. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہماری محدود، اس کی غیر فانی ہماری فانی. یہ 4 فرق آپ ذہن میں رکھیں. لہٰذا اب جو ہمارے علماء اسلام نے ان جب دلائل کو سامنے رکھا کہ جن میں علم غیب کا اس بات اللہ کے علاوہ کے لیے بھی ہو رہا ہے، ثبوت ہو رہا ہے، اور تو انہوں نے نتیجہ مرتب کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آیات کریمہ کہ جن میں اللہ تعالیٰ علم غیب کی اپنے سے غیر کے لیے نفی کر رہا ہے، اس علم سے وہ علم مراد ہوگا جو ذاتی ہے. لہذا نتیجہ نکلا کہ اگر کوئی کسی مخلوق کے لیے علم غیب ذاتی ایک ذرہ بھی مان لے، ذاتی کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے دیے بغیر ایک ذرہ بھی مان لے تو یقیناً وہ کافر و مشرک ہو جائے گا اور ہم اسے کافر و مشرک قرار دیں گے. اس پر انشاءاللہ کلام سلسلہ کلام جاری رہے گا، لیکن اگلے پروگرام میں ہماری گزارش ہے کہ علم غیب کے درست عقیدے کے بارے میں جاننے کے لیے اب جو ہمارا پروگرام ہے اس کو آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا، بہت ہی اہم، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.